کی طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، چرچ خادمین کی طرف سے پاپ سنڈے مبارک۔ ہاللیلویا۔ کھجوروں کا تہوار مبارک ہو گیا۔ خداوند کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج کے دن میں آپ کو یہ وقت دیا کہ آپ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آج خداوند اپنے خدا کے حضور اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں پاپ سنڈے کی مرکزی آیت ذہن میں رکھیے گا تاکہ آج کا زندہ کلام آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے بابرکت اور مبارک ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کی مرکزی آیت ہے کھجوروں کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یوحنا 12 باب اس کی 13ویں آیت مقدسہ، کھجوروں کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق میرے ساتھ رہیے گا، میری طرف دھیان دیں کے مطابق یہ یروشلم میں داخلے کا واقعہ تمام انجیل کے اندر، بنا چاروں اناجیل کے اندر لکھا ہوا۔ بہت ساری گواہیاں، واقعات، تمثیلیں اگر ایک انجیل میں ہے تو دوسری میں نہیں ہے، دوسری میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے۔ یہ واحد منفرد واقعہ ہے جو چاروں اناجیل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چاروں اناجیل اس بات کی گواہی دیتی کہ وہ یروشلم میں کس طرح داخل ہوا۔ کلام خدا کے مطابق یہ ایک الگ تھلگ واقعہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ ایک الگ انداز میں گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا۔ یہ ایک الگ تاریخ، الگ واقعہ ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں بھی کسی بھی تاریخی کتاب میں، مذہبی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی بادشاہ گدھے پر سوار ہوا، نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری واقعہ ہے۔ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی گدھے پر سوار بادشاہ نہیں ہوا۔ آج کے دور میں اگر دیکھ لیں تو سرکاری ملازم ہونا بندہ تو اس کی ہوا دوسروں سے الگ ہوتی ہے، اور پھر 16 گریڈ، 19 گریڈ، 22 گریڈ، بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیسی کیسی گاڑیاں لوگ، اب ایک 22 گریڈ کا یا 21 یا 20 گریڈ کا افسر جو ہے، اگر وہ
سوزوکی کی گاڑی وہ کون سی ہے جو سب سے سستی ہے؟ سوزوکی کی گاڑی مہران. اگر اس کے پاس سوزوکی مہران ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ عجیب نہیں لگے گا؟ کہاں 22-21 گریڈ، لاکھوں میں تنخواہ، سہولیات سرکار کی طرف سے، اور وہ گاڑی اس کے پاس اچھی نہیں لگے گی. لیکن یہاں ایک منفرد واقعہ پیش آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا. کہاں؟ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے. جبکہ گدھا بادشاہوں کی سواری نہیں ہے. جبکہ گدھا بادشاہوں کی سواری نہیں ہے. کلام اقدس میں مرقوم ہے، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. اس لیے گدھے پر سوار ہو کر آیا کہ وہ اپنی حلیمی کو فتح میں سامنے رکھتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، اسی لیے گدھے پر سوار ہو کر آیا تاکہ انسان اور خدا کے درمیان صلح کرے. یہ بادشاہ جنگ لڑنے کے لیے یروشلم میں نہیں جا رہا. اس واقعہ کے مطابق یہ بادشاہ جنگ لڑنے کے لیے یروشلم میں نہیں جا رہا، بلکہ صدیوں پرانی دشمنی، نااتفاقی، دوری، جدائی کو ختم کرنے کے لیے یروشلم میں جا رہا. ہاللیلویا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ بات پلے پڑ رہی. یہ بادشاہ جنگ لڑنے نہیں بلکہ صلح کرانے کے لیے یروشلم میں جا رہا. اس رکھنا کو پر کرنے آیا جو انسان اور خدا کے درمیان تھا. وہ خلا اور جدائی کو ختم کرنے کے لیے یروشلم میں داخل ہوا. وہ خلا اور جدائی کو ختم کرنے کے لیے، وہ ان فاصلوں کو مٹانے کے لیے جو خدا اور انسان کے درمیان تھے، ان فاصلوں کو مٹانے کے لیے یروشلم میں داخل ہوا. ہاللیلویا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے. کلام شہادت دیتا ہے کہ اس کی ران پر ایک نام لکھا ہوگا. اس کی ران پر ایک نام لکھا ہوگا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. ہاللیلویا. سب بولیں گے ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. کلام خدا متی 21 باب کی 4 اور 5 آیت مقدسہ پر غور کریں گے کہ اس کے یروشلم میں داخل ہونے کا کیا مقصد ہے. کلام خدا میں لکھا ہے یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ جو پیش گوئی کر دی گئی تھی وہ پوری ہو. اور وہ پیش گوئی کیا تھی کہ سیون کی بیٹی سے کہو. سیون جس ملک میں یروشلم ہے. سیون کون سا ملک ہے؟ جس میں یروشلم ہے. کلام خدا شہادت دیتا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو
تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر. خداوند یسوع المسیح کے بجسم دنیا میں آنا، اس کا مجسم ہونے سے پہلے، صدیوں پہلے یہ پیش گوئی کی گئی کہ صہیون کی بیٹی سے کہہ دو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آ رہا. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر، منا اس گدھے پر جس گدھے پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا. اور اس کی حلیمی یہ کہ جس گدھے نے پہلے کبھی سواری نہیں اٹھائی، جب وہ اس گدھے پر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں بھی حلیمی سے چلتا ہے. ورنہ فرسٹ ٹائم پر جانور اوپر بیٹھنے نہیں دیتا. سو کلام خدا کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ. ہاللیلویا. ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ. کلام خدا کے مطابق اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو دن آج ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں ہی کیوں؟ کسی اور درخت کی پتے بھی، کوئی اور سلسلہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بالخصوص کھجور ہی کی ڈالی کو کیوں ترجیح دی گئی؟ اس کے استقبال کے لیے. سب سے پہلے ہمیں کھجور کے درخت کی حقیقت کو جاننا ہوگا. کیوں اس درخت کے پتوں کو فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا؟ کھجور کے پتے فتح مندی کی علامت ہیں. وجہ یہ ہے، ہر موسم میں، ہر حال میں اس کے پتے کھجور کے آپ کو ہرے ہی ملیں گے. کیا ملیں گے؟ ہرے ہی پتے ملیں گے. زمین، کھجور کا درخت چاہے پتھروں میں ہو، کھجور کا درخت چاہے ریگستان میں ہو، کھجور کا درخت کہیں دریا کے قریب ہو، ہر حال میں اس کے پتے ہرے رہیں گے. یہاں تک کہ پتجھڑ کا موسم بھی اس پر اثر نہیں رکھتا. کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ یہ پتجھڑ کا جو موسم چلتا ہے، جو سردیوں کے بعد گرمی آنا شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے سردی میں پتجھڑ کا موسم ہر درخت کے پتے جھڑتے ہیں، لیکن کھجور کے پتے پتجھڑ کے موسم میں نہیں جھڑیں گے. وہ اپنے سلسلہ ایک چلتا ہے اس کے پتوں کا گرنے کا، وہ اسی کے مطابق، لیکن جو پتے ہوں گے وہ ہرے ہی ہوں گے. تمام درختوں کے پتے سوکھ کر زمین پر گرتے ہیں. واحد یہ درخت ہے جس کے پتے ہرے رہتے ہیں، اور جب گرتے ہیں تب بھی ہرے ہوتے ہیں. کٹ جائے تو سوکھ جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن کلام خدا کے مطابق اسی لیے کھجور کے درخت کی ڈالیوں کو فتح مندی کی علامت ترجیح دیا جاتا ہے. کلام خدا کے مطابق خداوند یسوع المسیح کے استقبال کے لیے کھجوروں کی ڈالیاں لہرائی گئیں، کیونکہ یہ فتح مندی کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ فتح مندی کی علامت. لوگ
اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے جو غور طلب ہے. جتنا جوش ولولہ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں داخل ہونے پر بائبل مقدس شہادت دیتی ہے، یہ سب لوگ صلیبی موت کے وقت کہاں تھے؟ اصل کہانی یہ ہے اس کے آنے کا مقصد اور تھا اور استقبالیوں کی اکثریت کا ایمان کچھ اور تھا. یروشلم اسرائیل بنی اسرائیل کے لوگ اس بات کو جانتے تھے اور اس خوشی اور جوش اور جذبے کے اندر انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لی اور لہرائے پتے اور فتح مندی کی علامت کو ظاہر کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں رومیوں کی غلامی سے کیا کرے گا؟ آزادی دے گا. اسی لیے صلیب کے اوپر تختی لگی یہودیوں کا بادشاہ. یہ ہمیں کیا کرے گا؟ رومیوں کی غلامی سے آزادی دے گا. یہ ہمیں ان کے ظلم سے محفوظ کرے گا. یہ ہمیں رہائی دے گا. لیکن کلام خدا کے مطابق یہ یروشلم کو رومیوں سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. یہ سوچ تھی ان لوگوں کی جو انہوں نے یہاں تک کہ فقی فریسی کہیں انہوں نے کہا کہ ان کو روک. کیا کر؟ ان کو روک. نعرے نہ لگائے. خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا. جب پورا پیراگراف پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، فتح مند خدا یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. اس لیے یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ہاللویا ہاللویا. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق یہ یروشلم کو فتح کرے گا. یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. کیا نعرے لگا رہے تھے؟ ہوشیانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور جو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہی نعرے لگا رہے تھے نا. کلام خدا کے مطابق یہ فتح مند بادشاہ ہے اور فتح مندی کے لیے کھجور کی ڈالیاں لہرائی گئی. لیکن وہ اپنی گناہ سے رہائی، وہ یروشلم میں کیوں داخل ہو رہا تھا؟ اپنی گناہ سے رہائی اور گناہ کی غلامی سے آزادی. اپنی گناہ سے رہائی اور گناہ کی غلامی سے آزادی دینے کے لیے یروشلم میں آیا. یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا. وہ کس لیے یروشلم میں آیا؟ گناہوں سے رہائی اور گناہ کی غلامی سے آزادی، نجات دینے کے لیے وہ یروشلم میں داخل ہوا. جب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں جائے اور غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے. رومی کون تھے؟ غیر قوم. کلام خدا کے مطابق لیکن وہ اپنی گناہ سے رہائی، میرے ساتھ رہیے گا، اپنی گناہ سے رہائی اور گناہ کی غلامی سے آزادی اور موت اور قبر پر فتح پانے کے لیے یروشلم میں داخل ہوا. ہاللویا. موت اور
اور قبر پر فتح پانے کے لیے یروشلم میں داخل ہوا. اسی لیے کھجوروں کی ڈالیاں جو فتح مندی کی علامت ہے لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے لہرائی. ہاللویا ہاللویا. کلام خدا کے مطابق پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں کہ بادشاہ جب جنگ جیت کر واپس آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے کھجور کی ڈالیاں لہرائی جاتی تھی. کب؟ جب جنگ جیت کر، منا یہ فتح حاصل کر کے آیا. اسی لیے کھجور کی ڈالیوں کو فتح مندی کی علامت قرار دیا جاتا ہے. پہلا سلاطین اس کے 6 باب کی 29ویں آیت مقدسہ میں ذکر ہے کہ سلیمان بادشاہ نے جب وہ گھر بنایا، لکھا ہے کہ اس نے اس گھر کی دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں کے پتے، کروبیوں اور کھجور کے درختوں کے پتے اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی. کہاں؟ دیواروں پر، دروازوں پر، کروبیوں کی اور درخت، کھجور کے درخت کے پتوں کی اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی تصویریں کندہ کی. بنائی اس پر خدائی کر کے. ہاللویا. کلام خدا کے مطابق ہر جگہ ہر وقت میں کھجور کے درخت کے پتوں کو فتح مندی کی علامت کے طور پر سامنے رکھا گیا. مکاشفہ 7 باب اس کی 9ویں آیت مقدسہ کے اندر مرقوم ہے. یہ آخری آیت مقدسہ ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے سامنے کھڑے. ہاللویا. میں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور برہ کے آگے کھڑے. ہاللویا ہاللویا. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق آج میں اور آپ یسوع مسیح کے شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہونے کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اس فتح کا اظہار 2026 کے سال میں کر رہے ہیں. 2026 کے سال میں ہم اس فتح کا اظہار کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہاللویا ہاللویا. کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنے ایمان، جوش اور ولولے کے ساتھ اس فتح مندی کو جو چھٹے کلمے کے اندر مرقوم ہے، تمام ہوا فتح مندی کا کلمہ، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سیلیبریٹ کر رہے ہیں.
ایک گیت بھی ہے، فتح ہی فتح ہے یسوع نام ہے۔ خداوند کے کلام کے مطابق فتح مندی کا کلمہ ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں قادر مطلق خدا باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح پر، جو پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاتوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، صلیب پر چڑھ گیا، مر گیا، دفن ہوا، اور برزخ میں جا اترا، اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا، جہاں سے وہ پھر آئے گا زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے۔ آمین آمین ثم آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت